देखिए ये बेनज़ीर साहबा के इंतकाल को तकरीबन 16 साल आज पूरे मुकम्मल हो गए। और अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी उसके बाद एक ठीक है, उसके बाद एक इलेक्शन भी जीती, 5 साल हुकूमत भी की। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि पीपल्स पार्टी ने अपना एक रोल रहा था एक नेशनल पार्टी का, वो काफ़ी अरसे से खो दिया है। उसके पास कोई नैरेटिव उस तरह का नहीं है जो कि उसको पूरे पाकिस्तान की जैसे पार्टी थी, एक नेशनल पार्टी थी, वो बना सके। मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी भी एक अपने ही एक चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है कि कौन सा ऐसा नैरेटिव बनाए जिसकी वजह से वो अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सके। और ये यकीनी तौर पे एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अब ऐसा मालूम होता है कि पीपल्स पार्टी ने जो हालात जैसे तब्दील होते हैं उस लिहाज से अपने आप को उसने इस सियासत में नहीं ढाला है। पीपल्स पार्टी ने अपना एक हद तक एक बयानिया तो रखा हुआ है जो कि एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी है उसका, लेकिन और भी जो हालात जो तब्दील में पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सोसाइटी में बहुत तब्दीली आई है। या एक बहुत बड़ी मतलब इस वक्त अगर देखा जाए तो वोटर्स की अक्सरियत नौजवानों पे है। लेकिन अगर सिर्फ जो है इस बयानिया पे नहीं कर सकते हैं कि यानी भुट्टो की लेगेसी पे, ठीक है एक हद तक जो है वो सिंध में काम कर जाती है, लेकिन जो एक मजबूत बयानिया जो है वो अभी तक पीपल्स पार्टी बना नहीं सकी है। ये जो मेरी किताब है वो उन्हीं की एक लिहाज से ज़बानी है। उसमें ये है कि जो उन्होंने अपने पूरे 20 साल के अरसे में, जब 1986 में आने के बाद से जो है जितने भी एक बड़े बड़े इंटरव्यू दिए थे, तो मैंने उसी को मरतब किया है। लेकिन 2-3 चीज़ें जो है बेनज़ीर साहब की बहुत ही ज़्यादा जो है इस वक्त नज़र आती है उसके रोशनी में, जो कि उनके इंटरव्यूज़ थे, उनके बयानात थे। तो उसमें सबसे बुनियादी चीज़ थी कि बावजूद इसके कि जब वापस आई थी तो 31 साल की थी ख़ातिन, लेकिन अगर आप उनको इंटरव्यू देखें तो एक मैच्योरिटी नज़र आती है उनमें, जो है ये इनकी एक सियासी सूझबूझ नज़र आती है। वो एक बहुत बड़ी एक चीज़ थी। दूसरी बात है बेनज़ीर साहबा की कि बावजूद इसके कि उनको कठिन हालात से गुज़रना पड़ा, उन्होंने कभी भी एक जद्दोजहद का रास्ता जो है वो ख़त्म नहीं किया। उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन थी, और जिसकी वजह से वो बावजूद इसके कि उनको मुख्तलिफ़ औक़ात में उनको एक लिहाज सेटबैक भी हुआ, लेकिन वो हमेशा उससे निकल आई थी। अब तो एक और दूसरी एक और जो सबसे बुनियादी चीज़ है जो कि हम सियासतदानों में नहीं देखते हैं, वो ये थी कि उनकी एक कैपेसिटी थी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन की और डिस्कोर्स में इंगेज करने की। उनको भी जो कि उनके बहुत सख्त नाक़िदीन थे, और ये जो है हम देखते हैं कि किसी और सियासतदान में ये नहीं है। यहाँ पे तो साफ बात मालूम होती है कि या तो तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, लेकिन इसमें किसी में इतनी सलाहियत नहीं है कि आपसे जो है इख्तलाफात के बावजूद भी आपसे एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिस्कशन कर सकें। तो ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए, पीपल्स पार्टी को इस मर्तबा बयाने का चैलेंज रहेगा। उसकी एक वजह यह है कि जो पिछली पीडीएम हुकूमत जिसका वो हिस्सा रहे, उनकी तमाम परफॉर्मेंस को सिर्फ नवाज लीग पे नहीं डाला जा सकता। पीपल्स पार्टी उसका एसेंशियल पार्ट थी। तो जो महंगाई या दूसरी जिन भी चीजों पे पीपल्स पार्टी आज कमेंट करेगी, उससे सवाल तो होगा कि आप तो उस सिस्टम का हिस्सा थे। लिहाजा अब बयानिया क्या बनेगा, मुझे ये लगता है कि अब एक बयानिया बनेगा ये कि नवाज लीग लाडला है, नवाज शरीफ लाडला है, एक उसको पिच किया जाएगा। दूसरा मेरा ख्याल है कि जो 18वीं तरमीम पे जो नवाज लीग के लोगों के कुछ बयानात आए हैं, उन्होंने एक और बयानिया क्रिएट कर दिया है पीपल्स पार्टी के लिए कि देखें ये पूरा सिस्टम जो आ रहा है, ये 18वीं तरमीम और 7वें एनएफसी अवार्ड को रिवर्स करेगा, जो कि सूबे खुद मुख्तारी के एस्पिरिट के अगेंस्ट है। तो पीपल्स पार्टी ज्यादातर मुझे लगता है कि इस मरतबा इन चीजों को फोकस करेगी, और साथ में इस मरतबा कैंपेन में फ्रंट पे रहेंगे बिलाल भुट्टो साहब। और वो जो नौजवान क़यादत वाला एक नया बयान अभी वो सामने रख रहे हैं कि ये बाकी पुराने लोग अब सियासत नहीं कर सकते, सियासत बदल गई, अब नई क़यादत को आना है, लिहाजा मैं अब एक ऑप्शन हूं। तो मुझे लगता है कि पब्लिक में अब ये बयानिया पीपल्स पार्टी लेके जाएगी। कितना रेस्पॉन्स आएगा, मैं फॉर एग्जाम्पल अगर सिंध के कॉन्टेक्स्ट में कहूं, तो सिंध में पीपल्स पार्टी को एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ये है कि पीपल्स पार्टी की 15 साल की कारकर्दगी बहुत शानदार नहीं रही। जहां उन्होंने कुछ चीजें की हैं जो बताते भी हैं, टर्शरी हेल्थ की चीजें बताते हैं, रोड नेटवर्क की बताते हैं और इस तरह की चीजें, बट अगर बहशत मजमूई आप 15 बरस की कारकर्दगी देखें तो सिंध का कोई शहर पैदल घूमने के काबिल नहीं है, किसी शहर और गांव में पीने का साफ पानी आज भी नहीं है, और बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस पे लोगों को बड़े कंसर्न्स हैं।
لیکن جو ایڈوانٹیج ہے اس کو وہ یہ ہے کہ نواز لیگ اور پی ٹی آئی دونوں نے کبھی سندھ کو اون نہیں کیا پولیٹیکلی اسپیکنگ. ان کا پاکستان جی ٹی روڈ سے شروع ہو کے جی ٹی روڈ پہ ختم ہو جاتا ہے. وہ سندھ میں ٹائم لگاتے نہیں ہیں, سندھ میں پولیٹیکل انویسٹمنٹ کرتے نہیں ہیں, الیکشن سے 2 مہینے پہلے آ کے شروع کرتے ہیں جی ڈی اے وغیرہ کے ساتھ الائنس. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی مضبوط حریف نہیں ہے. سندھ کی کمپرس پارٹیاں پارلیمانی پالیٹکس میں بہت اسٹرانگ نہیں ہیں. جی ڈی اے ایک تتر بتر لوگوں کا مجموعہ ہے, انفارچونیٹلی اس میں بھی جو لوگ ہیں ان کا کوئی بہت زیادہ شاندار سیاسی ماضی نہیں ہے. تو یہ ایک ایڈوانٹیج ہے پیپلز پارٹی کو سندھ میں, جس کا وہ ہمیشہ فائدہ لیتی ہے, اور اس مرتبہ بھی لگتا ہے کہ اس کو فائدہ ملے گا. اب دیکھیں پیپلز پارٹی کے وہ جو سلوگنز ہیں پاکستان کے آج کی ضروریات پھر بھی وہیں کھڑی ہیں. آج بھی لوگ روٹی کپڑے اور مکان سے اتنے ہی محروم ہیں. آج تو غربت کی حالت بھٹو صاحب کے دور سے زیادہ بدتر ہو چکی ہے. صرف سیلابوں کے بعد پچھلے دو سال میں دیکھ لیں, انفلیشن کا حال دیکھ لیں. چھٹا ہفتہ ہے جو مین آئٹمس ہیں 40% انفلیشن پہ مینٹینڈ ہیں. لوگوں کی زندگیاں برباد ہو کے رہ گئی ہیں. تو نعروں میں تو ریلیونس ہے, لیکن ان نعروں, ان چہروں اور ان قیادتوں پہ لوگوں کا اعتماد اور یقین ختم ہو جائے. آج جو گڑی خدا بخش میں محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی ہے, اس برسی میں محترمہ کو یاد تو کیا جائے گا, لیکن محترمہ نہیں ہے. محترمہ بھی نہیں ہے. محترمہ کے زمانے کے پولیٹیکل سیاسی جو اقدار تھے, جو ویلیوز تھے, جو رواج تھا, وہ بھی نہیں ہے. رہی بات بیانیے کی جو آپ پوچھ رہے ہیں, تو بیانیہ تو اقتدار کے حوالے سے وہی ہے کہ سر دست وہ ساری باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتی ہیں اس کے بارے میں پیپلز پارٹی کو اپنا بیانیہ دینا ہوتا ہے. لیکن اس بیانیے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت تمام پولیٹیکل پارٹیاں ایک دوسرے کا گلا پکڑنے میں ماہر ہو جاتی ہیں, اور وہ نیا رواج اور نیا کلچر جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے میں سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ عوام کا ہوگا, اور الیکشن میں گہما گہمی کا ہوگا, اور الیکشن میں دلچسپی پر بہت بڑے مضر اثرات پڑیں گے, اور لوگ الیکشن کی جانب اس طرح مبذول نہیں ہوں گے, ان کی توجہ اس طرح نہیں ہوگی جیسے 1988 میں تھی, 90 میں تھی, 93 میں تھی, 97 میں تھی, یا اس کے بعد تھی. تو یہ بیانیہ بھی اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ اقتدار کے نیوکلیس کے گردی گھومے گا, اور اقتدار کے گردی باتیں کرے گا, جس میں اقتدار ہوگا, اقتداری پارٹیاں ہوں گی, اور اقتدار دینے اور اقتدار لینے والے ہوں گے, عوام کہیں بھی نہیں. تو بینظیر بھٹو کے جانے کے بعد چونکہ زمانہ سارا تبدیل ہو گیا ہے, اور اس تبدیل ہونے والے زمانے میں پوری دنیا میں بہت ساری باتیں تبدیل ہو چکی ہیں, لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ابھی خال ہی سوچا جاتا ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر خزینوں میں کوئی بات ہے تو وہ پھر بھی ذوالفقار علی بھٹو یا محترمہ بینظیر بھٹو یا بیگم نصرت بھٹو ہیں. باقی ان کے پاس بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے کہا ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہے وہ بالکل اسی طرح میڈیا ٹرائل کا حصہ ہو گئی جیسے خود آصف زرداری میڈیا ٹرائل کا حصہ ہو. دیکھیے بنیادی طور پہ تو ظاہر ہے آج 16ویں برسی ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی, اور آج ہی سے جس طرح پیپلز پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی انتخابی مہم کا صحیح معنوں میں آغاز جو ہے وہ آج ہی سے ہوگا. اب وہ بنیادی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج, جو بینظیر بھٹو کا مشہور قول ہے, اسی بیانیے کو وہ آگے لے کے جائیں گے, اور وہ شو یہ کرنا چاہتے ہیں, اور میرا خیال ہے اسی بیانیے کو شو کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی نظر میں عمران خان بھی لاڈلے تھے اور ان کی نظر میں نواز شریف بھی لاڈلے ہیں. لہذا وہ ایک طریقے سے وہ لاڈلے بنانے والوں کے خلاف جو ہے وہ اپنی پوزیشن لینے کی کوشش کریں گے, لیکن بہت کیئرفلی. وہ براہ راست مجھے نہیں لگتا کہ براہ راست وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہٹ کریں گے. وہ بیسکلی اپنے لیے بھی اسپیس چاہتے ہیں, لہذا وہ کسی بھی طریقے سے کنفرنٹریشن والی پالیسی تو نہیں اڈاپٹ کریں گے. جو اس وقت پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو اور کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب, وہ بنیادی طور پہ یہ چاہ رہے ہیں کہ
پیپلز پارٹی کو اگلے جو الیکشن عام انتخابات ہو رہے ہیں 8 فروری کو، ان کے نزدیک پنجاب میں ان کو انتظامیہ کی اور اس طریقے سے ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرح وہ، تو بیسکلی وہ ان کا ٹلٹ بالکل یہی ہوگا جب وہ لاڈلے کو اٹیک کریں گے، جب وہ لاڈلا کہیں گے، چاہے نواز شریف کو کہیں، اور ان کے بیانات سے یہ ظاہر بھی ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک لاڈلے بن کر آ رہے ہیں، ظاہر ہے مسلم لیگ نون اسے ریفر کرتی ہے۔ میرے خیال میں ان کا نام لیے بغیر ان کا جو ٹارگٹ رہے گا وہ اسٹیبلشمنٹ ہی رہے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کیونکہ یہ وہ بیانیہ ہے جو عام طور پہ الیکشنز میں بکتا ہے، تو پروگرامز، منشور، یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی جتنا جو ہماری پولیٹکس ہے، جو ہمارا آج کل کا میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس میں جو چیز سیل ہوتی ہے اسی چیز کو وہ سیل کریں گے۔ اس وقت جو بظاہر نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کا بیانیہ بنیادی طور پہ تھوڑا سا کمزور ہے، اس لیے کہ ان کا ایک بیک لاگ جو ہے پی ڈی ایم کے ساتھ 16 مہینے کا، جس سے وہ ڈسٹنس کرنے کی ضرور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا بنیادی طور پہ ان کا جو اس وقت سندھ ہے، پیپلز پارٹی زیادہ فوکس سندھ پہ ہی کر رہی ہے، اور سندھ میں میکسیمم سیٹس حاصل کرنے کی، اور یہ میں صرف رورل سندھ کی بات نہیں کر رہا، ایون اربن سندھ میں ان کی پوزیشن نسبتاً ماضی کے مقابلے میں بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرپور خاص سکھر میں ان کا میئر ہے، میرپور خاص میں ان کا میئر ہے، حیدرآباد میں ان کا میئر ہے، کراچی میں ان کا میئر ہے، تو وہ ایم یہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہاں سے سندھ سے اتنی سیٹیں ملیں کہ اگر پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان سے کم نشستیں ملتی ہیں، جس کے امکان ہے کہ انہیں بہت زیادہ نشستیں نہیں ملیں گی، تو وہ کم سے کم اس پوزیشن میں ہوں کہ وہ زیادہ جب الیکشنز ہوں اور ایک اسپلٹ مینڈیٹ آئے تو اسپلٹ مینڈیٹ میں سب سے اسٹرانگ بارگیننگ پوزیشن ان کی ہو۔ یہ بیسکلی پیپلز پارٹی کا اگلے عام انتخابات کے لیے جو فوکس ہے وہ یہ ہے۔